الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی جیلمی یہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ جس سے صوفیہ کی پگڑیاں اچھلیں اور ان کا دامن داغدار ہو. کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے. پہلے صوفیہ میں جو بزرگان دین مرد تھے وہ اس کے نشانے پہ تھے. پھر اس نے شروع کر دیا سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا جن کا وصال 200 ہجری میں ہوا، تقریباً دوسری صدی جو ہجری ہے اس میں ان کا وصال ہوا تھا. یعنی وہ کبار صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت اللہ کی نیک بندی تھی. ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دوزخ اور جو جنت ہے دونوں کو میں نے جلا دینا تاکہ لوگ ان کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرے، صرف للہ اللہ کے لیے عبادت کرے. بس یہ ان کا نظریہ ہے. یہ کہتا ہے یہ تصوف کا ایک گندا غلیظ عقیدہ ہے. یہ مرزا جیلمی کا یہ موقف ہے اور یہ کہتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. فرسٹ آف آل آپ مرزا جیلمی صاحب کے یہ الفاظ ان کی اپنی زبان سے سنیں. تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندا نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی، نہ دوزخ کے ڈر سے کرنی ہے. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے. یہ نظریہ خالصتاً قرآن پاک کے خلاف ہے. اور ایک مشہور واقعہ ہے جی مائی رابعہ بصریہ، اب وہ فوت ہو چکی ہیں، اپنے مال اپنے ساتھ دے گی. ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منسوب ہے یا نہیں. بہرحال جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی، اور کہنے لگیں کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزخ کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے. تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے. سنیے کتنے افسوس کی بات، کتنی بڑی چھوٹا منہ بڑی بات کر رہے ہیں. چھوٹے سے بھی چھوٹا ٹکے کا بندہ نہیں ہے. اسی ویڈیو میں پیچھے سے آپ جا کے اس کا یہ ویڈیو یہ وسیلے کے موضوع پہ اس نے ویڈیو بنائی ہے. پتہ نہیں اس کا کیا نمبر ہے. آپ وسیلہ لکھیں اور اس کی یہ شکل سامنے آ جائے گی اور وہ آپ اس کی وہ ویڈیو سنیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ التوسل کہتے ہیں یا التوسل کہتے ہیں. اس کے علم کا یہ معیار ہے کہ اسی ویڈیو کے پیچھے بار بار ایک بار تو ہوا نا، وہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی سبقت لسانی ہو سکتی ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی جو باقاعدہ مدارس میں پڑھا ہو، جس نے میزان الصرف نحو میر کافیہ تک ہی پڑھا ہو یا پہلی میزان الصرف نحو میر کا پہلے سال کا وہ طالب علم ہو، اس کو پتا ہے التوسل اور التوسل میں کیا فرق ہے. وہ بھی سنی لے. اور دوسری ٹرم ہے التوسل یا وسیلہ. عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، التوسل بھی کہتے ہیں. عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوسل یا الوسیلہ کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح کے اندر التوسل اور الوسیلہ وہ عمل ہوگا، ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے گا اس کو ہم کہیں گے التوسل اور الوسیلہ. یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے تو اس کو کہیں گے التوسل اور وسیلہ. سن لیا التوسل کو التوسل کہندا تے اُتے نو سمان ال تھوکدا آ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ تے اپنی بوتھی دے تھوکان لگایا. جے نہیں نہ کسی نو آیا نظر آندا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تصوف کا گندا عقیدہ نہیں ہے. مولانا ابو الکلام آزاد کو صوفی تو نہیں نہ تھے، وہ اہل حدیثوں کے ایک مایا ناز عالم تھے. انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، تعلیم کے منسٹر تھے، کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. وہ ان کا ایک علمی ان کا ایک انٹروڈکشن ہے. وہ کوئی صوفی نہیں تھے، وہ قبر پرست کو بھنگ پین والے بابے نہیں تھے. اہل حدیثوں میں ان کو بہت مقام حاصل ہے. یہ واقعہ تو انہوں نے بیان کیا بھی. اور مرزا صاحب کی کہن دیا کہ یہ صرف تذکرۃ الاولیاء جب واقعہ لکھا. اور پائیے تذکرۃ الاولیاء جنی یہ پرانی تقریباً سب کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے اور یہ من گھڑت بھی نہیں ہے. اور یہ غلط واقعہ ہوتا تو آپ کے یہ مولانا ابو الکلام آزاد
جنہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں, جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں. ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੰਨੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਤਵਸਲ ਤੇ ਅਲ ਤਵਸਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਅਲ ਤਵਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਤਵਸਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ. میں تیار ہوں. اہل حدیث کے بھی ہے, کسی بچے بچونگڑے کو نہیں, لے کے آئیں, لے آئیں ساجد میر صاحب کو لے آئیں, حافظ سعید صاحب کو لے آئیں, امام کعبہ کو لے آئیں, ان سے بات ہو جائے گی. اہل تشیع نے بھی بڑے علماء کو لے کے آئیں. ہے نا دماغ دی خرابی دیکھ لو, آپ اینو اتوسل تے التوسل دا نہیں پتا, تے مناظرہ نے امام کعبہ نہ کرنا, تے تھوکدا اننا اوپر نو کہ سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ تے بھی زبان درازی کیتی. تے میں چاہنا کہ یہ واقعہ میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ غبار خاطر کتاب ہے, اس میں اس کا صفحہ نمبر جو میرے پاس ایڈیشن ہے یہ 196 ہے, 196 ہے. یہ میں آپ کو پورا صفحہ چلاؤں گا, اس کو سنیے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اسی طرح کی ایک بات اس دور میں کسی اور عورت کی بھی ان کو سننے کو مل گئی مولانا آزاد کو. یہ لکھتے ہیں اس روایت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ بجن سے ہی یہی عمل اور یہی قول حضرت رابعہ بصریہ سے منقول ہے. اس وقت کتابیں یہاں موجود نہیں, یعنی کتاباں ہوندیاں تے پتہ نہیں کنے حوالے مولانا آزاد دے دندے اس واقعے دے. ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਔਲੀਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖੰਗਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਬਲਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਔਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰਾਤੁਲ ਔਲੀਆ. موجود نہیں لیکن حافظہ سے مدد لے کر کہہ سکتا ہوں. اس وقت کتابیں یہاں موجود نہیں لیکن حافظہ سے مدد لے کر کہہ سکتا ہوں کہ کشیری, ابو طالب مکی, فرید الدین اتار, صاحب رائس المجالس اور صاحب روح البیان اور شورانی, 5 کتاباں تقریباً دور بیٹھے نے, لائبریری تو دور بیٹھے نے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے گنا دیا. شورانی سب نے یہ مقولہ نقل کیا ہے. آپ مائی رابعہ جنہوں کندہ ہے گندہ عقیدہ تصور کا, یعنی یہ سب گندے ہی سے اتنے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین اور مفسرین, تو کلا سچا ہو گیا, نہ 3 جو نہ 13 جو تینوں سیدھے لفظ بولنے نہیں آندے, تو سچا ہو گیا تے سارے غلط ہو گئے. کہ فضائل انہاں سارے نے کہنا نقل کیتا اور اسے رابعہ بصریہ کے فضائل مقامات میں سے قرار دیا. پھر لکھ دیا کہ رابعہ بصریہ پہلے طبقہ کی, ایویں نہیں, پہلے طبقہ کی کبار صوفیہ میں شمار کی گئی ہیں, اور 2 صدی ہجری یعنی 8ویں صدی مسیحی میں ان کا انتقال ہوا. ان کے حالات میں سب لکھتے ہیں, 1-2 نہیں, سب لکھتے ہیں. کلی تذکرات الولیا نہیں جیڑی تو یاد کیتی ہے, کوئی اور بھی کتاباں پڑھ تینوں پتہ لگے دنیا بہت وسیع ہے. سب لکھتے ہیں کہ ایک دن اس عالم میں گھر سے نکلی کہ ایک ہاتھ میں آگ کا برتن تھا, دوسرے میں پانی کا کوزہ. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو, جواب میں بے جن سے ہی وہی بات کہی جو لا برتیہ نے دمشق کی عورت کی زبانی نقل کی ہے. کیا کی ہے؟ آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں, پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دینا چاہتی ہوں تاکہ دونوں ختم ہو جائیں, اور پھر لوگ خدا کی عبادت صرف خدا کے لیے کریں, للہ نہ جنت. اے لگے فلم چلائی آ اسی تے جی اتنے جنت دیکھنی سانو نبی پاک دا قرب ہوے. او بھائیا جدو خدا دی عبادت صرف خدا واسطے کرنی آ, او پھر یہ جلی ہوئی جنت بھی رب بنا دوں گا. او اللہ کے بندے ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھ کے تو دیکھو, یہ بزرگ ہر چیز کو اللہ کی خاطر کرنا چاہتے تھے, نہ جنت کے لیے نہ دوزخ کے لیے, نہ دوزخ کے خوف سے نہ جنت کی خواہش کے لیے. تے جیڑی فلم تو چلائی ہے کہ میں یوں آ سانو رابعہ دا دین نہیں چاہیے, ربیہ دا چاہیے, تے سانو بھی سیدہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں بہت اسی مانتے ہیں. تو تے جاہل بندہ ہے, پتہ تینوں کسے دا نہیں, اللہ تو ککڑ دا تینوں پتہ نہیں, پوری صحیح طریقے دے نال عربی گرامر تو جانتا نہیں. تیرے بقول تو جو پڑھیا سی ڈی اے دے ڈائریکٹر کو پڑھیا ہے, آدھرا سن لو. نہیں آپ کا تو ماشاءاللہ مطالعہ کافی ہے نا. نہیں اللہ کے بندے, میرا جو علم ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. آپ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کسی محلے کے کسی مولانا صاحب کا بتا دیجیے, میں نے ان سے پڑھا, کسی عربی کے اوپر بتا دیں, آپ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میرا علم لوگوں کے سامنے ہے, وہ اس کو جج کریں. نہیں بتانے میں کیا شک ہے,
میں مطلب ظاہر ہے میرا تو یہ فخر ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں مدرسے کو چھوڑیں آپ ہاں۔ آپ کہہ جی گھر پہ ٹیوشن لگائی تھی، کیا اس میں حرج کیا؟ اچھا وہ اس طرح کی آپ تفصیلات، وہ تو پھر میری ذاتیات کے اوپر ہے وہ میں پوچھ رہا ہاں، ہوں، وہ میں پوچھ کئی رہا ایک لوگ ہیں جن سے نہیں بتائیں نا، کوئی بتائیں میں نے باقاعدہ طور پہ عربی بھی سیکھی ہوئی ہے. کن سے سیکھی؟ ایک استاد تھے اسلام آباد کے اندر، وہ پارٹ ٹائم عربی سکھاتے تھے. سی ڈی اے میں وہ ڈائریکٹر ریٹائرڈ تھے. اور ماشاءاللہ ان کی عربی میں بڑی ایکسپرٹیز تھی. میں نے ان سے عربی سیکھی. پھر قرآن پاک میں الحمدللہ تیرا سارا ہے گا علم جو تو پڑھیا سی ڈی اے دے ایک ڈائریکٹر کو پڑھیا اور دا نتیجہ ہے کہ التوسل تے التوسل دا تینوں پتہ نہیں. جے ہور کو کسر رہ گئی تے ابھی سن لو جے دے وچ اینوں یہ نہیں پتا کہ مزارے جیڑا آ حال تے فیوچر ہوندا تے اینے کی کہتا مزارے ماضی تے فیوچر ہوندا. سن لیو ذرا. اور یہ مضارع کا سیغہ ہے جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے. اور یہ مضارع کا سیغہ ہے جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے. اور یہ مضارع کا سیغہ ہے جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے. سن لیا یہ جاہل بندہ. لہذا وہ اسٹوڈنٹس جو اس جاہل کے پیچھے لگے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ان کا حال وہی ہوگا جو آپ ایک ڈسپینسر سے دوائی لیتے ہو. آپ نہیں ڈسپینسر سے دوائی لیتے، آپ ایم بی بی ایس سے لیتے ہیں، بلکہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو. کیا دین ہی مذاق ہے؟ کیا للو للیاڑ دے کو تسی دین للڑ کو سیکھنا کہ کیجے دے ویور دے بہت جتنے مرضی ویور ہو جتنی مرضی فالوشپ ہو دی، لیکن آپ نے دین سیکھنا ہے علماء سے جن کو دین پہ علم پہ گرفت ہو. ترجمے پڑھ کے مولوی نہ بنیا ہوئے جدہ ڈسپینسر 4 گولیاں دوائیاں سیکھ لیندے ہیں، تھرمامیٹر نہ بخار دیکھنا سیکھ لیتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرنا سیکھ لیتے ہیں تے اپنا کلینک کھول لیندے. ایدا ہی نے 4 کتاباں دے ترجمے پڑھے، 4 کتابیں سامنے رکھنی تے بھی پا ہونے جڑے شیخ الکل اپنے آپ نو سمجھی بیٹھے ہیں. لہذا آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو واقعہ انہوں نے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرۃ الاولیاء تک رکھا، تذکرۃ الاولیاء نہیں، یہ اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کے متفقہ عالم ہیں، دونوں مکاتب فکر ان کو مانتے ہیں. اور یہ کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، انڈیا کی پہلی قانون ساز اسمبلی میں منسٹر تھے ایجوکیشن کے. کوئی بھنگ پین والے ملنگ نہیں، جاہل آدمی نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے. ان کے حلقوں میں ان کا ایک پڑھا لکھا عالم ہونے کا ان کا ایک امپریشن ہے. ایسے نہیں تھے جیسے آپ ہیں کہ التوسل دے التوسل یہ تو باقی میں مزید آپ کے جو علم و فضل ہے نا لوگوں کو آپ کی جہالت سے بچانے کے لیے آپ کی اس طرح کی جو آپ نے کھچے ماری ہوئی ہیں ان سے آگاہ کرتا رہوں گا. وما علینا الا البلاغ.